یہ خود کورونا ہے اس ملک جو چمٹ گیا ہوا ہے، یہ خود کووڈ ہے، پتہ نہیں 19 ہے یا 20 ہے یا 25 ہے، کتنے پوائنٹس ہیں اس کورونا کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو بل گیٹس کا نام بل کیوں ہے کہ وہ گیٹ کے نیچے سے بل آتا ہے بجلی کا۔ کہتے ہیں پاکستان کے پہلے 92 کیوں آتا ہے؟ انٹرنیشنل ڈالیں گے 92 میں ہم نے کپ جیتا اس لیے 92 آتا ہے۔ وائنڈ اپ پلیز جی۔ اور ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے والے کو یہ ڈینٹسٹ کہتے ہیں۔ تو جناب والا یہ خیر یہ کامک ریلیف بھی بیچ میں ہونی چاہیے، ماحول بڑا سیریس ہو گیا تھا۔ جناب والا میں نے کوئی نام نہیں لیا، استغفر اللہ، میں کوئی نام نہیں لے رہا۔ آخر میں یہ یاد ضرور کرواؤں گا وزیر اعظم صاحب کا جتنے دن بھی وہ رہ گئے ہیں ان کے، کہ اپنے وعدے جو ہیں جب یہ کر رہے تھے اس وقت بھی فگرز جو ہے چیک کر لیں۔ تو یہاں پہ آ کے ایک تو خدا کا واسطہ ہے یہ تاریخ جغرافیہ کا لیکچر ہمیں نہ دیا کریں۔ ہی از ویری ڈیفیشنٹ، ان کا اتنا نالج ڈیفیشنٹ ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ جس کتاب کا انہوں نے ریفرنس دیا اس کو دوبارہ جا کے پڑھیں۔ یہاں پہ ریفرنس اس لیے نہ دیں کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ میں کوئی نالجبل آدمی ہوں، جو اصلیت ہے لوگوں کو بتائیں، اور قوم کو پتہ لگ گیا ہوا ہے اصلیت کا، اس کے جو مرضی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا لیں اس کے اوپر لے، باڈی تو وہی رہنی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو آج تقریر کی ہے، یار مراد خان صاحب کر لیں کٹھی تھوک کا جواب دے دیں، جو ہے دو بندوں کا خان صاحب آپ اپنی تقریر جاری رکھیں۔ یہ ٹھیک ہے جناب۔ وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں جو تاریخی جو انہوں نے تاریخ کے متعلق جو ایک لیکچر دیا ہے میں اس کی کریکشن کر دوں۔ مغلیہ خاندان نے 1526 سے لے کے 1707 تک 6 بادشاہ تھے، اور 1707 سے لے کے 1857 تک 14 بادشاہ تھے۔ جو انہوں نے بتائی ہے تاریخ جو ہے کہ اورنگزیب کے بعد 6 بادشاہ 13 سال میں ختم ہو گئے۔ پہلے یہ میرا خیال ہے اس ہاؤس کو اتنا ان پڑھ نہ سمجھیں، یہاں پہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے۔ اپنے تاریخ کے سبق جو ہیں ان کو سنائیں، ہمیں نہ سنائیں، خدا کا واسطہ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ 13-14 سال میں بائزنٹائن امپائر ختم ہوگی۔ بائزنٹائن امپائر اس وقت ختم ہوئی، اور تورل ڈرامہ وہ دیکھتے ہیں جب کانسٹینٹینوپل فال ہوا تھا، and that was in 1452 if I'm not wrong، 15th century کے middle میں فال ہوا تھا۔ بیت المقدس فال ہوا تھا which was part of the Byzantine Empire، but Byzantine Empire survived for more than 700 years after Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's وصال۔ یہ خاتم النبیین، میں یہ نہیں ہوں کہ جو نہ کہہ نہ سکوں۔ خاتم النبیین سرکار مدینہ نہیں، سرکار کائنات خاتم النبیین، جس طرح اس نے کہا ہے۔ خاتم النبیین ہمارا جو ریزاں دات ہے، جو ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس جو ہے وہ ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا یہ نام صحیح نہیں لے سکتا۔ جناب والا یہ انہوں نے انٹرپٹ کیا تھا، میں نے کہا صاحب پورا کر دوں ان کا جو ہے۔ دوسرا جناب، یہ جو فگرز انہوں نے کوٹ کی ہیں، کیا جب وہ کنٹینر پہ نعرے مارتے تھے یا وعدے کرتے تھے اس وقت ان کو فگرز یہ پتہ نہیں تھی؟ یہ فگر 2013 میں، 14 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، 18 میں جب الیکشن لڑا تھا اس وقت یہ فگرز ساری موجود تھی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک واحد انڈیکیٹر نہیں ہوتا۔ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز کے جو ہے وہ نیگیٹو میں ہیں، اور میسیولی نیگیٹو میں ہیں، لیکن ان کی اکانومیز ہماری طرح کولیپس نہیں کی۔ ان کی ہماری جو ہے وہ اکانومیز جو ہیں وہ راک باٹم تک نہیں پہنچی۔ یہ تھوڑا سا کسی سے ٹیوٹرنگ ہی لے لیں، اگر اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے کوئی باہر سے بندہ لے آئیں جو ان کو تاریخ کا سبق دے، جو ان کو معاشیات کا سبق دے، پتہ نہیں کن کن جو سبق کی ضرورت ہے ان کو، جو آ کے تقریر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے
ہمارے ساتھ یہ کسی ٹی وی کے اوپر کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر لیں. ہمیں ان کے مونولوگ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اگر تقریر کرتے ہیں تو جواب لیں, اتنی جرت پیدا کریں. یہ فرمائشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمائشی تھی. ان کا ایک دوست ہے, نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک. یار میں آپ پہ جواب دیں گے جناب چیئرمین, ان کا ایک دوست ہے بچپن کا, ان کو انہوں نے کہا کہ یار نواز شریف جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے. اب میں اور جہانگیر ترین ہوں, دونوں تو ہم ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے, لیکن اگر دونوں کوالیفائی ہو گئے تو نواز شریف نے بہت زیادہ شور مچانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, میں تو بچ جاؤں گا, مجھے تو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. یہ فیصلے سے پہلے وہ میں اس دوست کا نام بھی بتا سکتا ہوں, لیکن امانتاً کسی وقت کہا مجبور کیا گیا, میں نام بھی بتا دوں. اور یہ بات جو ہے میں نے ٹویٹ بھی کی. اب جہانگیر ترین بھی یہ بات کرتا ہے, اگر میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں تو جہانگیر ترین آج لندن کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہاں قید کیوں نہیں ہے؟ یہ میرٹ ہے, یہ میرٹ ہے. جب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ثناء اللہ کو جھوٹے کیس میں اندر کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ہیروئن ڈالی جاتی ہے, اور جو اربوں روپے کا غبن کر گیا وہ جا کے لندن میں جا کے یش کر رہا ہے. یہ میرٹ ہے, یہ ریاست مدینہ کا میرٹ ہے. حوصلے کے ساتھ اس سنیں. کے بعد انہوں نے اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر دیا. یہ آپ نکال لیں, اس میں انہوں نے شہید ڈکلیئر کیا ہے. وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا, وہ اول اور آخر دہشت گرد تھا, اس نے میرے وطن کو برباد کیا, اور یہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں. اور شہید آپ کہہ رہے ہیں, لایا ضیاء الحق تھا, شہید آپ کہہ رہے ہیں. جناب اعلیٰ, آپ نے تو پتہ نہیں کتنے ڈیڈی بھگتا دیے ہیں. مشرف بھی ڈیڈی تھا, ابھی بھی ڈیڈی ہے, ابھی بھی مشرف بھی ڈیڈی تھا, ابھی بھی ڈیڈی بیٹھا ہے. پتہ نہیں کس کس کے چوکٹ پہ جا کے یہ سجدہ ریز ہوئے ہیں. یہ جس طرح ہم نے ان کی تقریر سنی ہے, بیٹھتے میری سنتے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سنتے. حوصلہ پیدا کریں. اگر اتنا جو ہے مزاج جو ہے اتنا نازک ہے کہ گراں باتیں گزرتی ہیں, ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اتنا کم عرصہ نیشنل اسمبلی میں آج جتنا عمران خان آیا ہے. آپ نکال لیں, ریکارڈ میں ہوگا. جناب والا, یہ وبا جس طرح بڑھ رہی ہے, یہ صرف نعرہ نہیں کہ گھبرانا نہیں, یہ فلو ہے, یہ کرونا ہے, یہ لاکھوں بندوں کی جان لے چکا ہے دی ورلڈ اوور. یہ فلو نہیں ہے, یہ زکام نہیں ہے جو آپ لیکچر دیتے رہے ہیں. اور آج کرونالوجی بتا رہے تھے کہ میں نے فلاں وقت یہ کہا تھا, میں نے فلاں وقت یہ نہیں کہا تھا. یہ جو اپولوجیٹک ٹون تھی آج ان کی, جو ٹون تھی ان کی تقریر میں, اور ان کا کہنا کہ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ جب کابینہ میں ایک وزیر جو ہے 2 4 وزیروں کی اس طرح کہتے ہیں پنجابی میں پت اتارے, اور جو ہے ایک وزیر جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہے کہ یہ ہم تبدیلی میں ناکام ہو گئے ہیں, اور یہاں پہ تقریریں کریں ان کے اپنے جو ہے حکومت کے خلاف, تو پھر ٹون میں اسی طرح ہی منت سماجت والی آ جاتی ہے بات جو ہے. یہ ٹون تبدیل کر لیں, یہ ٹون میں گانا بھر لیں, کچھ اور کر لیں, لیکن جو تباہی ان کی صورت میں اس ملک پہ, اس قوم پہ جو نازل ہوئی ہے, اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو ان سے جان چھڑانا ہے. جب تک موصوف کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تباہی کا سائیکل جو ہے وہ ریورس نہیں ہوگا اس ملک میں. یہ تباہی کی علامت, معیشت کی تباہی, صحت کی تباہی, فارن پالیسی کی تباہی. اور کشمیری رو رہے ہیں, اور آپ نے 182 86 جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے ان کو ووٹ دلوا دی, اور پھر کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی اگر وہ سیکورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن 192 میں 184 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے. ہمارے تمام سو کالڈ برادر ملک جو ہیں انہوں نے اعلان جو ہے ان کو ووٹ دیا, انڈیا کو ووٹ دیا. لوگ نارملی 150 یا 160 یا 140 45 کے اوپر الیکٹ ہوتے ہیں, وہ 184 پہ الیکٹ ہوا ہے. فیس دا ریالٹی, ہیڈ آن فیس دا ریالٹی, چاہے وہ فارن پالیسی ہو یا پبلک ہیلتھ ہو یا اکانومی ہو, ایوری تھنگ از ایلنگ اینڈ کولیپسنگ. اور آپ یہاں پہ آ کے ہمیں
अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टू लेट जनाब वजीर आजम, इट्स टू लेट। पानी सर से गुजर चुका है। ये बजट जो है ये बजट नहीं है, ये एक टेम्पररी, अभी तो ये इनका सिलसिला जारी है। फ्लर्टेशन जो है IMF से अभी भी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि यहां पे FATF के लिए लेजिस्लेशन करो, 14-15 जो हमें लिस्ट दी गई है स्पीकर साहब की तरफ से लेजिस्लेशन की। आपने पिछले 2 साल में कहीं गुंजाइश छोड़ी है कि अपोजिशन आपसे कोऑपरेट करे? मैं फिर कहूंगा 6 फुट के 10 फुट के फासले के ऊपर सनाउल्लाह बैठा हुआ था, जिसके ऊपर आपने 20 किलो जो है हेरोइन डाली। ये जनाब अली, ये सियासत तो जो है हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में, थानों में होती है, जो वजीर आजम साहब ने की है इस 2 साल में इस मुल्क में। अब जब सब कुछ स्मार्ट है तो फैन भी स्मार्ट ही चलेगा। रॉयल फैंस की स्मार्ट फैन रेंज है नॉइसलेस। इसका रिमोट दे आपको कंट्रोल और कन्वीनियंस, और AC/DC इन्वर्टर फंक्शन बनाए इसे एनर्जी सेवर। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का।